الا الذین آمنوا، ایمان. ایک حدیث سنا دوں، ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں. ایک وفد آیا، علقمہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہا مومن، ایمان والے. اچھا کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہ 15 خصلۃ، 15 باتیں ہمارا ایمان ہے. 15 باتیں ہمارے ایمان کی ہیں. 5 آپ نے بتائیں، 5 صحابہ نے بتائیں، 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا میں نے کیا بتایا؟ کہ آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. کہا اچھا 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شکر ہے ہمارا ایمان ہے. نماز پڑھیں ہمارا ایمان ہے. زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے. روزہ ہمارا ایمان ہے. حج ہمارا ایمان ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے. ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے یہ 5 بھی ہیں. نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے ایمان تو ہے. آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ مل خمس التی تخلقتم بها، مگر یہ شکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء. کہ یا رسول اللہ فراخی پہ شکر اللہ دیتا ہے، شکر اللہ لیتا ہے، صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا. آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو. 5 اور لے لو، ایمان مکمل. ایمان مکمل. پہلی 5 آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہو. دوسری 5 شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں. کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں. شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا. اگلی 5 ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا. اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں. ہمارے لیے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے. سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو. سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو. سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو. سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے. آنے والے کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے. اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت. میں کہا بات تسی مہذب جیب کترے ہو گئے، ایک دعا جیب کترا ہے جڑا بیچارہ نپیا جاوے تو لتر کھاندا ہے. تسی دکان تے بیٹھ کے سیٹ صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہو، لیکن دونوں جیب کترے ہی ہو. ایک مہذب ہے، ایک بیچارہ گرا پڑا. کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے. تو جمنا کس پر؟ سچائی پر، دیانت پر، عدل پر، انصاف پر. کھوٹ سے پاک زندگی، جھوٹ سے پاک زندگی، ملاوٹ سے پاک تجارت، سود سے پاک تجارت، دھوکہ سے پاک تجارت، فراڈ سے پاک تجارت، رشوت سے پاک رزق، سود سے پاک رزق، حرام سے پاک رزق. الصدق فی مواطن اللقاء. آج نفس کی جنگ ہے. نہنگ و اشتہا کو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. شکر، صبر، رضا بالقضاء، سچائی، 5 چیز. دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا. تو آپ نے کہا 5 اور لے لو، 5 اور لے لو، کام بن جائے گا. لا تبنوا ما لا تسکنون. جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. گھر بنانے سے نہیں روک رہے، گھر بنانے سے نہیں روک رہے. ضرورت ہے، چھت ضرورت ہے، پرندہ بھی گھونسلہ بناتا ہے. لا تبنوا ما لا تسکنون. جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل کھڑے نہ کرو، بہت بڑی یہ تو میں کہہ رہا ہوں،
بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے بڑے بڑے گھر بنانا، بہت بڑی نادانی ہے بڑے بڑے گھر بنانا۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں گھر بناؤ، کھلا بناؤ، کشادہ بناؤ۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے، فرعونی محل کھڑے نہ کرو، ایسے پیسہ برباد نہ کرو۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جسے استعمال نہیں کرنا اسے جوڑ کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ تمہاری ضرورت کی ہے رکھو، تمہاری ضرورت کی نہیں کسی ضرورت مند کو دے دو۔ دو لا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ۔ دوڑ لگانے کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کماتے ہوئے نہ جھوٹ کی پرواہ نہ سچ کی، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی، نہ دھوکے کی پرواہ نہ فراڈ کی، نہ دیانت کی پرواہ نہ خیانت کی، نہ سود کی پرواہ نہ غیر سود کی۔ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، یہ دوڑ رہا ہے، چاہے وہ ریڑھی پہ بیٹھا ہے اور چاہے وہ بہت بڑے کاروبار پر بیٹھا ہے، اور جو سچائی کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ ساری دنیا میں کاروبار کر رہا ہے۔ یہ دوڑ میں نہیں ہے، دوڑ میں وہ ہے جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر پاگلوں کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا دنیا کی دوڑ نہ لگانا، دوڑ نہ لگانا۔ چوتھا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس اللہ کے سامنے جانا ہے اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پانچواں وارغبوا فیما غدا الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے اس جنت کی رغبت شوق رکھنا، اس جنت کی رغبت اور شوق رکھنا۔ یہ ایمان کے 20 خوبصورت ٹپس ہیں جو میرے نبی کے سامنے 15 صحابہ نے بتائے، 5 آپ نے دیے، ایمان مکمل ہو گیا۔ الا الذین آمنوا، آمنوا۔ دوسرا ہے وعملوا الصالحات، اچھے عمل، ہر نیکی اچھا عمل ہے، ہر نیکی اچھا عمل ہے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو۔ ہر گناہ کا چھوڑنا اچھا عمل ہے، شراب چھوڑنا اچھا عمل ہے، فحاشی چھوڑنا اچھا عمل ہے۔ عامل الصالحات کی ایک لمبی لائن ہے، اس میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ ہے۔ اس وقت روزہ متوجہ ہے، میں تھوڑی روزے کی بات کروں گا۔ روزہ متوجہ ہے، ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا شروع ہے۔ میرے نبی جب مدینہ میں تشریف لائے تو پہلا سال روزے فرض نہیں ہوئے۔ ہجرت کا دوسرا سال شعبان کی 2 تاریخ پیر کے روز روزے کی فرضیت کی آیات آئیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 2 شعبان میرے نبی نے 9 رمضان پائے، 9 اور میرے نبی کے سارے رمضان گرمی میں آئے، سردی میں کوئی رمضان نہیں۔ اب ستمبر میں تشریف لے گئے تھے، ستمبر میں، اور یوں انگریزی مہینہ یوں چلتا ہے اور عربی مہینہ اس کو کاٹتا ہوا یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے۔ اب ستمبر میں پہنچے تو اگلا پورا سال گزر گیا، اس سے اگلے سال رمضان کی فرضیت کوئی جولائی میں آئی، جولائی تقریباً اگست جولائی۔ آپ کا رمضان سارا گرمی میں گزرا ہے، 9 رمضان گزارے، سارے گرمی میں گزارے، سردی میں کوئی رمضان نہیں گزارا۔ سردی میں روزے رکھے آپ مسلسل، رمضان کی تیاری آپ رجب سے شروع کرتے تھے، رجب کا چاند دیکھ کر کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سلم لنا لرمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے ہمارے رب ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان سلامتی والا ہو، ہم بھی سلامتی والے ہوں، اور ہمارے روزے قبول فرما۔ اور شعبان کا چاند خود دیکھتے تھے رمضان کی وجہ سے، اور اگر چاند نظر آ جاتا تھا تو اس کا روزہ رکھتے تھے، نظر نہیں آتا تھا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کو پیش کیسے کیا؟ آپ منبر پر آئے، آپ نے نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ علم، نہ ذکر، نہ جہاد، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے رمضان کو پیش کیا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے نبی کا سارا رمضان گرمی کا گزرا ہے، ہمارے اوپر بھی گرمی کا رمضان ہے۔ اللہ کرے ہم سارے ہی رکھ رہے ہوں، شیطان دھوکہ دیتا ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی۔ سنو میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، آپ ممبر پر آئے، فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ اب تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اگر میں ایک دم کہوں وہ کون آ رہا ہے تو آپ سارے پیچھے دیکھو، ایسے دیکھو۔ تو ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وماذا تستقبلون، تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ سارے ادھر ادھر ہوئے۔ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟
تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ ہم نے کہا نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آیا ہے؟ ہم نے کہا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ سبحان اللہ، رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، محبت کا مہینہ آ گیا ہے، فرض 70 کے برابر ہو گیا ہے، نفل فرض کے برابر ہو گیا ہے۔ رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر ابشر، اے بھلائی کے چاہنے والے تمہیں مبارک ہو، اور یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، اب واپس آ جا، اب بس کر۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی چاہنے والا۔ پہلی امتوں پہ رمضان فرض ہوا روزہ 24 گھنٹے، افطاری سے افطاری۔ ہمارے اوپر فرض ہوا افطاری سے افطاری، لیکن دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، ایک صحابی قیس بن سرمہ شام کو آئے گھر، مزدور آدمی، بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں۔ کہا اچھا، تو کہنے لگی نہیں نہیں تم بیٹھو، میں تیرے لیے کوئی افطاری لے کر آتی۔ وہ چلی گئیں، یہ لیٹ گئے، ان کو نیند آ گئی۔ اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد کوئی سو جاتا تھا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ آئی لیٹ، سورج چھپ گیا، یہ ان کو نیند آ گئی، تو انہوں نے ایک دم چیخ ماری، ہائے ابن سرمہ، ارے تو پھنس گیا، کیا کھل کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو کیسے کروں گا؟ خیر تو رکھنا تو پڑا، دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، ایک روایت۔ دوسری روایت، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی ایسے روزہ رکھنا پڑ گیا۔ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، تو ایک دم اللہ نے قرآن اتار دیا، میرے نبی چلے آپ کی امت کے لیے گنجائش، آپ صحیح تک کھائیں پیئیں، آپ کے لیے سب حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، سب حلال۔ جب صبح صادق آئے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں اور اس کے بعد اپنے روزے کو پورا فرمائیں۔ تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، آپ کی توفیل اللہ تعالیٰ نے روزے میں آسانی فرمائی، سحری افطاری میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ایک نماز دی، تراویح کی نماز، جس میں اب قرآن پڑھا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے پاس تراویح کی نماز نہیں تھی، اس لیے کہ ان کے کتاب کی تلاوت نہیں تھی۔ ہماری کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ نماز میں صرف تسبیح پڑھتے تھے۔ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سارا قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن ابھی ختم ہوا ہے، اور ماشاءاللہ 3 دن میں لوگ ختم کر رہے ہیں، 1 ہفتے میں ختم کر رہے ہیں، 5 دن میں ختم کر رہے ہیں، پورے مہینے میں ختم کر رہے ہیں، کہ اس امت کو اللہ نے قرآن کے حفظ کی طاقت دے دی۔ میرا ایک شاگرد، ہماری چھٹیاں ہوئیں، وہ پاسپورٹ اس کا امریکن تھا پاکستانی، تو وہ وہیں رہا، مدرسے میں رہا، بچے تو گھروں کو چلے گئے۔ رمضان آ گیا، کوئی قرآن سنانے والے کا انتظام نہ ہوا، تو اس نے کہا جی میں ہی سنا دوں گا۔ وہ حافظ نہیں تھا، صبح بیٹھ کے یاد کرنا شروع کرتا، مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا، عشاء میں سنا دیتا۔ اس نے 29 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا۔ سلیمان نام تھا، ہمارا شاگرد ہے، ہمارے اپنے مدرسے کا واقعہ، کوئی باہر کا واقعہ نہیں ہے۔ 29 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دیا، رمضان میں سنا دیا۔ اللہ نے ہمارا قرآن ہمیں ایسے آسان کر کے دے دیا۔ ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے اور کھایا پہ ہوتا ہے۔ ویسے اگر تراویح اس پر افطاری پہ اگر تو کھایا ہو نا، معافی چاہتا ہوں، انسان بن کے، پھر تو 40 تراویح بھی پڑھی جا سکتی، لیکن روزہ والا کھاتا ہے جی بس آج ہی لب ہے، کل لبنا ہی کوئی نہیں۔ سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، کلفہ بھی اندر، 7 اپ بھی اندر، روح افزا بھی اندر، بدنے کی کچھ بلائیں اندر پا کے بیٹھے ہوئے، ہوں اٹھیے کہ میں ہوں تو اٹھی آئی نہیں جانتا، ہوں اس تراویحاں کی پڑھنی، اس طرح نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی، 5 منٹ اندر لے کے بیٹھو ہے۔ اور اگر میرے نبی کی طرح افطاری کرو، ہمارے نبی کیسے کرتے تھے؟ ایسے کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی، ایسے کھجور، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، ایک کھجور ہاتھ میں تھی، ایک اور سامنے پانی رکھا ہوتا تھا، یا کبھی دودھ، پانی یا دودھ یا ستو، اور ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اگر مدینہ میں ہے، اور اگر سفر میں ہے تو کسی وہ ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا، سورج کے منہ کا، آپ یوں کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے، انتظار ہو، جو ہی سورج کا کنارہ غائب ہوتا، وہ کہتا یا رسول اللہ، سورج گیا، اب فوراً کھجور منہ میں ڈالتا، اور اوپر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیتے تھے، ایک دم نہیں پیتے تھے، ایک دم۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، اینا اکھیاں ویکھے آئے، ایک آیا میرے خیال ہے جوس، وہ بسم اللہ کر کے ہکے ساچ اندر لے گیا،
پھر آیا کوئی دودھ لسی، وہ بھی ہکے ساج اندر لے گیا، پھر آیا کوئی آیا روح افزا جا رتا جا، وہ بھی اندر 6 گلاس میرے اگوں سارے پی گیا۔ میں آ گیا اندر ٹینکی ہے یا پیٹ ہے؟ میرے نبی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے تھے کہ سارے دن کا معدہ گرم ہو کر ایک دم ٹھنڈا پانی ڈالو گے، اندھا دھند ڈالو گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ 3 سانس میں کے علاوہ 1 سانس میں پیے گا تو حرام ہو جائے گا۔ یہ طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے تھے اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سردیوں میں آپ کھجور پہلے کھاتے تھے، پانی بعد میں پیتے تھے۔ اور کیوں؟ یہ روزہ سردیوں کا نفل ہوتا تھا، فرض نہیں۔ آپ نے سردیوں کا رمضان تو دیکھا ہی نہیں۔ گرمی میں آپ کے سارا رمضان گرمی کا ہے، تو گرمی میں آپ ترجیح دیتے تھے، پانی پہلے پیتے تھے، کھجور بعد میں لیتے تھے۔ اس میں کوئی مستقل نہیں، آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا۔ عام آپ کی عادت مبارک، چونکہ گرمی لگی ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، پہلے آپ پانی کے چند گھونٹ پیتے، پھر 1-2 کھجور کھا کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب ہلکی پھلکی رکھو افطاری تو 20 کی بجائے 40 تراویح پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے بھائی حملہ کرتے ہیں، سموسے پکوڑے دہی بھلے، پتہ نہیں کی بلائیں پئی ہوندیاں دسترخوان تے، انہیں تراویح کیا پڑھنے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آپ سحری بھی ایسے کھاتے تھے، 2 کھجوریں 1 گلاس پانی، 3 کھجوریں 1 گلاس پانی۔ ہاں، کبھی روٹی بھی کھاتے تھے، کبھی سالن بھی کھاتے تھے۔ افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ افطاری میں آپ کی کوشش ہوتی تھی، کوشش کہ پکی ہوئی چیز نہ ہو، فطرت کی چیز، پھل، پانی، جس کو آگ نے نہ چھوا ہو۔ کوشش فرماتے تھے افطاری میں پکی ہوئی چیز نہ ہو، کہ معدہ ایک دم اس پر پریشر پڑتا ہے جب کوئی پکی ہوئی چیز اندر جاتی ہے۔ کوئی پھل جائے گا، پانی جائے گا، وہ بہت ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے، اس کو آرام سے معدہ لے گا۔ اس کے بعد آپ تراویح پڑھو، مغرب پڑھو، تراویح پڑھو، پھر جتنا مرضی کھانا کھا لو۔ میں کھانے سے نہیں روک رہا ہوں، ٹائم چینج کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے خوشی خوشی تراویح پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اپنے منہ کو تالا لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جیسے میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے افطاری کی دعوت، سعد بن عبادہ نے آپ کی افطاری کی دعوت فرمائی، آپ تشریف لے گئے، روٹی زیتون پیش کیا، آپ نے کھایا۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ افطار دعوت دینا، افطار کی دعوت میں جانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن دعوت میں نماز ہی چھوڑ دینا یہ تو تباہی ہو گئی۔ نیکی کماتے کماتے الٹا گناہ سر پہ لے لیا۔ اور ایک رات آپ سحری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے، کہیں سے پکی ہوئی آئی اور روٹی، اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، تو اوپر سے ارباز بن ساریہ آئے، تو آپ نے کہا ارباز آؤ ہمارے ساتھ سحری کھاؤ۔ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اور آپ، میں قربان جاؤں، آپ سحری آخری ٹائم کھاتے تھے اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے۔ اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سحری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو، تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے۔ یوں سورج اندر گیا اور آپ کھجور اندر لے جاتے تھے، اور بلال کی اذان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لقمہ منہ میں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، اب بلال آ گئے، یا رسول اللہ سحری ختم ہو گئی، میں اذان دینے جا رہا ہوں، نماز کے لیے تیاری فرمائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، آپ کھا رہے ہیں۔ وہ واپس آئے دوبارہ، میں دیکھوں کیا کھانا پینا بند کر دیا یا ابھی بھی چل رہا ہے۔ آگے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ پیچھے کر دیا، کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا کہ میرے بلال کی قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ واہ واہ۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی عبید باورچی، وہ دیکھ چڑھائی ہوئی تھی بکرا، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑاؤ، دستی۔ تو انہوں نے ایسے دستی پکڑائی، تو آپ نے اس کو یوں پکڑا دونوں کناروں سے اور منہ سے دانتوں سے نوچ نوچ کے، ایسے دانتوں سے ساری نوچ نوچ کے ہڈی خالی کر کے، عبید دستی پکڑاؤ، انہیں دوسری نکال کے دی۔ آپ نے ایسے پکڑا اور اس کو یوں نوچ نوچ کے کھا کے، عبید دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بکرے کی دوئی ہوتی۔ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے دستیاں نکال کے کھلاتا رہتا، تو ہی کچا نکلا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھا رہے تھے صبح نہیں ہونی تھی۔ میں آپ کو اپنے نبی کا رمضان بتا رہا ہوں کہ اس طرح میرے نبی کا رمضان تھا۔ پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزہ غلط ہو گیا،
پہلے چونکہ گھڑی تو تھی، ہاں بھائی 7:33 ہو گئے افطار فرما لیں، ایسا تو تھا نہیں، بادل تھے اور سب روزے کے انتظار میں ہیں، تو اندازہ ہوا کہ سورج ڈوب گیا، سب نے روزہ افطار کر لیا، اللہ کے نبی نے بھی، صحابہ نے بھی۔ ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پورے مدینے والوں کا وہ روزہ ٹوٹا بادلوں کی وجہ سے، پھر سب نے اس روزے کی قضا کی شوال میں۔ رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے اور قرآن کثرت سے تلاوت فرماتے تھے، جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں اللہ نے کہا جس میں قرآن اترا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اشارہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ میں سب سے کہتا ہوں باقی اب 18 دن رہ گئے یا 17 دن رہ گئے، ان 17 دنوں میں یہ موبائل چھوڑ دو، یہ اخبار چھوڑ دو، یہ ٹاک شو چھوڑ دو، یہ فیس بک چھوڑ دو، صرف قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ، صرف قرآن کے ساتھ۔ اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، اس کی تلاوت بھی کرو، اس کا ترجمہ بھی پڑھو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا، قرآن کا نور نصیب فرمائے گا۔ پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، ایک مہینہ پورا بیٹھے، پھر 10 دن، پھر دنیا سے جاتے ہوئے 20 دن، اور دنیا سے جانے والے رمضان میں قرآن کا دور جبریل کے ساتھ آپ نے 2 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا۔ رات کی نماز مشکل ہے تو اس کا اجر بڑھا دیا، تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ رمضان کا شیطان قید ہوتے تھے، یہاں قید نہیں ہوتے، پہلے قید نہیں ہوتے تھے۔ رمضان کی ایک اور دولت دی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر، لیلۃ القدر۔ کبھی سوچا قدر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں جی علامہ صاحب بتاؤ، لیلۃ القدر کبھی خیال میں؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، شب قدر، وما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں سے ہے مرتبہ، مقام، عزت۔ اللہ کہتا تم لوگوں نے میری قدر نہ کی، یہ ہمارا اردو میں آ گیا، تو میری قدر ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، عزت والی رات، مرتبے والی رات، قدر والی رات، عزت والی رات، مرتبے والی رات۔ یہ صرف اس امت کو ملی، کسی امت کو لیلۃ القدر نہیں ملی۔ رمضان ہر امت کو ملا، لیلۃ القدر اس امت کو ملی، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں پر بھاری رات ہے، اور اس میں اٹھنے والے دولت کی بخشش ہوتی سوائے 4 کے، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور ایک دل میں نفرت پالنے والا۔ میرے بھائیو، اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ، دلوں کو نفرت سے پاک کرو، جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے صلح کرو، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے سامنے سر جھکا دو، ان سے معافی مانگو۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں۔ بچوں سے کہتا ہوں ایسی بغاوت نہ کرو کہ ایمان ہی مردود ہو جائے۔ ماں باپ سے کہتا ہوں بچوں پہ ایسی سختی نہ کرو کہ وہ مجبور ہو جائیں بدتمیزی پر، مجبور ہو جائیں بغاوت پر، مجبور ہو جائیں گستاخی پر۔ 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی، 90%، کہ ماں باپ کو پتہ نہیں اولاد کو لے کے چلنا کیسے، اسے اب ایسی پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ جی میں مرضی نہ نکاح چھڑو۔ تو وہ ایک گوشت کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر احساس ہیں، جذبات ہیں، ان کے مطابق ڈیل کرنا یہ ماں باپ پر فرض ہے، ورنہ ضائع کر بیٹھیں۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور خود کیا کر کے دکھایا؟ یہ برابر میں حضرت فاطمہ کا گھر ہے، آنا جانا ہر وقت لگا ہوا ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، 4 قدم آگے بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، یوں پھر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کو عزت دو، وہ تمہیں عزت دیں گے۔ اپنی اولاد کا احترام کرو، وہ تمہارا احترام کریں گے۔ ان کی پسند ناپسند کی رعایت کرو، وہ تمہارے فرما بردار بنیں گے۔ تو یہ جان بین سے ہے کام، جان بین سے ہے کام۔ تو بھائیو، اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، دعا لو۔ رشتہ داروں سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ کسی سے بغض نفرت ہے، دل صاف کر لو، خاص طور پر مذہبی نفرت۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ، میں تھک گیا ہوں، ہاتھ جوڑ جوڑ کے تھک گیا ہوں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دیکھو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، امت بن کے چلو،
تم جس عقیدے پر ہو، جس مسلک پر ہو، جس راستے پر ہو، میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں اسے آپ کے سامنے سلام کرتا ہوں، آپ کو احترام دیتا ہوں، لیکن مجھے بھی احترام دو، مجھے بھی ایمان والا سمجھو۔ مجھ سے مراد پوری امت، پورا یہ معاشرہ جو نفرت کی آگ میں اتنا جل چکا ہے کہ کسی دوسرے کو کفر سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کسی دوسرے کو جہنمی سے نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آگ ممبر سے اٹھی ہے، ممبر سے بھڑکی ہے، اور یہ خطیبوں نے بھڑکائی ہے۔ کہیں کسی مسلک کا سنجیدہ عالم کبھی اس مضمون کو نہیں چھیڑتا۔ یہ مضمون ہمیشہ شعلہ بیان خطیبوں نے چھیڑے ہیں اور امت کو بھڑکا کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے چلو، اپنا تعارف ایز اے مسلم کرواؤ۔ تم جو جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن اوروں کو بھی عزت دو، اوروں کو بھی احترام دو۔ کتنا بڑا پڑا ہمارا سوشل میڈیا، گالیاں کفر، گالیاں کفر، گالیاں کفر، اور تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ کتنے میرے مسلمان بھائی ہیں وہ مکے میں جا کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مدینے جیسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر کن کے پیچھے ہوتی؟ وہ کون احمق اور نادان ہیں جنہوں نے اس حد تک امت کو گمراہی پر ڈال دیا کہ اللہ کے گھر کے مصلی پر بھی کھڑا ہوا غیر مسلم ہے، اور نبی کے مصلی پر کھڑا ہوا بھی اس قابل نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ سکو۔ یہ میرے دیس کا درد ہے، یہ جہالت میرے دیس میں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، درد سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مذہبی نفرتیں مٹاؤ، سیاسی نفرتیں مٹاؤ، ظلم و ستم سے نکلو، ظلم و ستم سے نکلو۔ قتل و غارت، کفر، سب و شتم، یہ سفینوں کو ڈبو دینے والے کام۔ دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، دو آدمی سب سے زیادہ برباد ہوں گے آخرت میں، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا۔ اے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ وعمل الصالحات، دو کام۔ تیسرا کام ہے وتواصوا بالحق، یہ تبلیغ کا کام، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا۔ یہ لازمی پرچہ قرآن بتا رہا ہے، تبلیغ والے نہیں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے کہ دعوت کا کام ایک دوسرے کو ایمان کی بات سمجھاؤ۔ چوتھا پرچہ وتواصوا بالصبر، مختلف زندگی میں حالات آتے ہیں، صبر سے چلو، صبر سے چلو، صبر مانگو نہیں، آئے تو صبر سے چلو۔ یہ چار کام کر لو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ میں بڑی مشکل سے گھنٹہ کھینچ کے آیا ہوں، کیونکہ ایک روزہ رکھا ہوتا ہے، اور میں جب خالی معدے ہوتا ہوں تو مجھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے جو مجھے گرا دیتا ہے۔ اب بڑی مشکل سے روزانہ ہی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ آج سر درد نہ ہو، میرا روزہ پورا ہو جائے، میرا روزہ پورا ہو جائے۔ تو بعض اوقات اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ پھر مجھے ٹیکا لگوانا پڑتا ہے یا روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اب بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، میں تو 15-20 منٹ کی بات کے تصور سے آیا تھا، لیکن وہ دور تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو میں نے آپ کو سورہ والعصر کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی ہے۔ یہ چار کام میرے عزیزوں کیے بغیر نجات کوئی نہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں، عمل کے بغیر نجات نہیں، تبلیغ کے بغیر نجات نہیں، صبر کے بغیر نجات نہیں۔ یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، لازمی پیپر ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، ایک ایمان کو سیکھو، اچھے عمل کو سیکھو۔ روزہ اس وقت چل رہا ہے، اسے خوبصورت بناؤ، غیبت کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، گالی کو چھوڑو، نفرت کو چھوڑو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو۔ نفرتوں کو مٹاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ۔ نہ ایسے لٹریچر پڑھو، نہ ایسے لوگوں کی بات سنو جو تمہیں توڑ کے رکھ دیں، تمہیں پھاڑ کے رکھ دیں، تمہیں فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیں، اور تمہیں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈلوا دیں۔ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، میرے اٹھنے سے پہلے کیوں اٹھ رہے ہو؟ تو میرے عزیزو، یہ سورۃ والعصر چار کام کرنے کے ہیں، اللہ کے واسطے ان کو کر لو، میری بھی دنیا آخرت بن جائے گی، آپ کی بھی دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ چند دن بقایا ہیں، اس میں وہ کر لو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ سارا سال ہمیں صحیح چلنے کی توفیق دے دے گا۔ ایک گزارش تو سب سے کروں گا کہ آج یہاں بیٹھے بیٹھے سارے توبہ کرو۔ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے، اور اللہ کا عرش بھی پہلے آسمانوں پر ہے، اور اس کے ملائکہ بھی یہاں قطار اندر قطار ہیں،
اور جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے بند ہیں. اگر ہمارے توبہ کے الفاظ اوپر جائیں گے نا تو ساتوں آسمان میں نور ہی نور پھیل جائے گا کہ ایک بہت بڑا مجمع رمضان کی ایک مبارک رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میں اور آپ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں. تو آپ نیت کرتے ہو اس کی؟ سارے نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی توبہ قبول فرمائے. اب یہاں سے آج تک نماز میں سستی ہے تو شروع کر دینا، روزے نہیں شروع کیے تو شروع کر دینا، کسی کا حق مارا ہے واپس کر دینا، کسی سے لڑے ہوئے صلح کر دینا. ماں باپ ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور میاں بیوی کی صلح پر شیطان بہت ناراض ہوتا ہے. سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خامد اور بیوی کی لڑائی پر ہوتی ہے کہ یہ وہ لڑائی ہے جو پورے گھر کو، پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. لہٰذا ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو. یہ دنیا جنت نہیں ہے کہ جو چاہو گے پورا ہوگا. ایک دوسرے کو برداشت کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو. اللہ نے عورتوں کو نہیں کہا، مردوں سے کہا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فإن کرہتموہن، تمہیں پسند نہ بھی ہوں تو بھی اچھا سلوک کرو. کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تمہیں اس ناگواری میں اللہ بہت کچھ دے دے گا، بہت کچھ دے دے گا. امام غزالی کی روایت ہے جس کا خامد بدتمیز ہو، اکثر تو خامدی ہوتے ہیں، بد زبانی بھی ہوتی ہے، بدتمیزی بھی ہوتی ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں. جس کا خامد بدتمیز ہو اور عورت صبر کر جائے تو اسے وہ اجر ملے گا جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ملا تھا، فرعون کی زوجیت. جس کی بیوی بدتمیز ہو اور خامد صبر کر جائے تو اس خامد کو وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا تھا کافر بیویوں کو برداشت کر کے. کیا مثال ہے! طلاق نہیں دی، نبھا کر کے دکھائے. طلاق نہیں، نبھا کر کے دکھائے. اگر باپ کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن میں باپ کیسا ہونا چاہیے، قرآن نے ایک باپ کا ذکر کیا ہے کہ ایسا باپ پورے قرآن میں بیان نہیں ہوا، وہ ہے یعقوب علیہ السلام. جیسے یعقوب نے باپ بن کے دکھایا ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے. اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا کرو؟ گھر سے نکال دو، جائیداد سے آگ کر دو، لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو؟ نہیں، صبر کرو. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ذرا بیٹوں کا تبصرہ سنو. ان ابانا لفی ضلال مبین. باپ نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، نبی کا باپ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت بڑا گمراہ انسان. اور فی کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہے، فی لفی ضلال مبین. اور اتنے غلط ذہن رکھنے والوں کو یعقوب علیہ السلام نے باپ بن کے دکھایا، گھر سے نہیں نکالا. تانا نہیں دیا تم نے میرے بیٹے کو تباہ کر دیا، تم نے یوسف کو اغوا کر کے ہلاک کر دیا. ایک لفظ نہیں بولے. 40 سال بعد اللہ نے سب کو ملا بھی دیا، جھکا بھی دیا، جوڑ بھی دیا، محبت اور الفتیں بھی قائم فرما دی، ایک دوسرے سے پیار محبت کی فضا بھی، سب کی بخشش بھی کروا دی. تو میرے جو سب سے زیادہ رشتوں کو نبھانا مشکل کام ہوتا ہے. تو جس کی بیوی بدتمیز ہو اور وہ خامد صبر کرے تو لوط اور نوح علیہ السلام والا صبر ملے. اولاد نافرمان ہو جائے، یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، اولاد نافرمان ہو جائے اور باپ صبر کر جائے اور حسن سلوک کو باقی رکھے تو امید ہے اللہ یعقوب علیہ السلام والا اجر عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بیوی بڑی بدتمیز. ان کا ایک مرید ان کو ملنے آئے. وہ گئے ہوئے تھے جنگل. اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں. وہ کہنے کہ تیرے پیر دی بھی ایسی تیسی تے نال تیری بھی ایسی تیسی، نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں. اسے کہلے بھی اے کی بنی، تو اندر ہی کام بگڑیا پیا. اس نے دائیں بائیں پوچھا میرا پیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جنگل گئے تھے. وہ جنگل کو چل پڑا. آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے، شیر پر. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں اے بیگم تک قابو آئی نہیں تھی، شیر کے میں قابو آ گیا. وہ کہنے لگے میرا پتر او دیاں سہ کے اللہ نے شیر میرے قابو کر دیتے، او دیاں سہ کے رب ہے شیر میرے قابو کر دیتے. دیکھو بھائیو یہ جنت نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے. تو صلح کرو. بڑوں کا کام ہے. عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے، صلح کا کردار ادا نہیں کرتا، آگ بھڑکاتا ہے. تو میں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہوں. سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ. ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے، تو آپ تھوڑا غمگین بیٹھے. آپ نے کہا کیا ہوا؟
کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. کہ علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے. تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے. یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں، میں کیسے جاؤں داماد کے پاس. آپ خود چل پڑے تلاش کرنے. دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑھ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگی ہوئی تھی. تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے، قم یا ابا تراب. بڑے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. ابو تراب کا مطلب تھا مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا جھگڑا، لیکن تم مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا. یہ پیغام ہے ابو تراب میں. اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ گئے تھے 10 منٹ زمین پر ایسے لیٹ. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا، یہاں. حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا. ٹھیک ہو، دیکھ رہے ہو. پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا. یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر، یہ زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی صورت؟ آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی. دونوں بولو ہماری. نہیں پوچھا ہاں بھائی علی کیا مسئلہ ہے، ہاں بھائی فاطمہ کیا مسئلہ ہے. مسئلے پوچھنے والے ہو لڑائی پواتے آ جاندے. یاد رکھنا اگر صلح کرانی ہو مسئلے نا ہاں بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے، تو دس بھائی کی گل ہے. وہ ڈھیر چوکھا جھگڑا پاتے آ جاندے. پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے. آپ نے نہیں پوچھا علی ہاں کیا ہوا، بات کیا، چلو بولو صلح ہو گئی. انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی. بس آپ اٹھے باہر نکلے، اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگمگ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو، محبت سے رہو. یہ گزرگاہ ہے، گزر جائے گی. یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گے نہیں ملے گی. گزارا ہی کرنا ہے، گزارا ہی کرنا ہے. ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں. ہم اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کا بول میٹھا کریں، صحیح سنو صحیح بولو، غلط نہ سنو غلط نہ بولو. دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار. اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے. تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندا کرو. اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے، آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی. اپنے آپ کو گندا کرنا چاہو گے. کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی. اپنے آپ کو گندا کرنا چاہتے ہو. کسی کی برائی سنو گے تمہارے اندر زہر بھرے گا. اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو. ایک نئی ریسرچ آئی ہے، جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا. اوپر سے میسج سارے نیگیٹو جا رہے ہیں. جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھکاں کٹی جاوے یہ دے پلے کا نہیں پڑنا. اور جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر سے میسیجیں اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری باڈی ریلیکس ہو جاتی. میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے. نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو. انسان کے اندر نیگیٹو پازیٹیو نہیں ختم ہو سکتا. نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے. اب نیگیٹو کدھر چل رہا ہے؟ یہ امجد کیا کرتا ہے، یہ احسان کیا کرتا ہے، یہ یوسف کیا کرتا ہے. ساری نیگیٹیوٹی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ادھر جا رہی. اب تم کیا کرو گے؟ اس کو بند کر دو. مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا، مجھے آصف کو نہیں دیکھنا. لیکن نیگیٹیوٹی تو ہے، وہ جائے گی کہاں؟ اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنے نیگیٹو دکھانا شروع کر دے گا. تمہاری جو نیگیٹو طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے ایپ دیکھنا شروع کر دے گی. جب تم اپنے ایپ دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا، فکر پیدا ہو جائے گا. اور تمہیں اپنے ایپ نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ، بہت بڑا انعام ہوگا. ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو اچھا سمجھے. وہ ہے نا ہمارے اقبال کا شاعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوبنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کے عیب سننے چھوڑ دو، یہ اخبار پڑھنے چھوڑ دو، یہ ٹاک شو سننے چھوڑ دو. یہ نرا زہر ہے. ٹاک شو سن کے لگے گا کل پاکستان تے قیامت آمن آ گئی. ایسے بیوقوف بیٹھے ہوتے ہیں. یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے. اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یہ میڈیا پتہ نہیں کیا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. اگر آپ اپنے من میں ڈوبنا چاہتے ہو، طریقہ بتا رہا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ہے نا، تو اگر میرا نہیں نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوبنے کا راستہ، آنکھیں بند کر لو،
کس سے؟ اوروں کے عیب دیکھنے سے، اوروں کی کمیاں دیکھنے سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا من سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ کان بند کر لو، میں نے نہیں کسی کی برائی سننی، تو آپ کو اپنی برائیاں سنائی دینے لگ جائیں گی۔ میں نے نہیں کسی کی برائی کرنی، تو آپ کے سامنے اپنی برائیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ چونکہ نیگیٹو طاقت بند نہیں ہو سکتی، وہ چلے گی، لیکن پھر چلے گی کہاں؟ آپ کے لیے چلے گی، آپ کے عیب دکھائے گی، آپ کی برائی دکھائے گی، آپ کی کمی دکھائے گی۔ آپ کو فکر پیدا ہو جائے گا کہ میں اسے کیسے ٹھیک کروں، تو آپ کی پازیٹیو طاقت پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے۔ اگر آپ نے آنکھیں ادھر ہی فوکس رکھی تو اپنے آپ کو کبھی یاد نہ کر سکو گے، اپنے من میں کبھی ڈوب نہ سکو گے، ہمیشہ اوروں کے عیب دیکھتے دیکھتے مر جاؤ گے، اوروں کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے مر جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ کسی کے برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہ شرابی ہو، زانی ہو، سود خور ہو، میرے نبی نے کہا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو برا کہتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو، اوروں کو حقیر جانتا ہو۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے اچھا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کو اچھا کرتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں سے دل صاف کر دو، صاف کر دو، صاف کر دو۔